بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب لاتی ہے۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، غم کو کم کرتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کے اندر روحانی روشنی پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے کام ایک طرف اور نماز ایک طرف، کیونکہ نماز صرف چند منٹوں کی عبادت نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اپنے دین کی دیوار میں دراڑ ڈالتا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ سلیقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں مصروفیت ہو یا تھکن، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی سب اعمال بھی آسانی سے قبول ہوں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہی ہم آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھائیں گے تاکہ کوئی بھی شخص بغیر الجھن کے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں تو یہی نیت ہے۔ میں آپ کو ہر نماز کی نیت ایک طرف سے بتاتا ہوں، آپ کو سن کر کے یاد کر لینا ہے۔ ابھی میں فجر کی نماز کی نیت آپ کو بتایا۔ محترم ناظرین، اب میں ظہر کی نماز کی نیت بتا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی فرض نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ اب عصر کی نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز عصر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب مغرب کی نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 3 رکعت فرض نماز مغرب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ اب عشاء کی نیت سیکھیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت فرض نماز عشاء کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے مردوں کے لیے یا سینے پر عورتوں کے لیے رکھیں۔ اب آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ کو قرآن کی کوئی سورت پڑھنی ہے، ترتیب وار سیدھے طرف سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ جیسے پہلے سورۃ الفلق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ جب صورت ختم ہو جائے تو تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر، اور رکوع میں جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، کمر سیدھی کریں اور 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑے ہو کر کہیں ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہیں۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر ہوں، ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے۔ سجدے میں 3 بار کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ دونوں پاؤں پر بیٹھیں اور ایک ہاتھ رانوں پر رکھیں۔ ایک لمحہ بیٹھ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں اور پھر وہی کلمات سبحان ربی الاعلی 3 بار کہیں۔ یہ ہو گئی ایک رکعت۔ اب کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت شروع کریں۔ اس میں بھی پہلے بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر کوئی اور سورت جیسے سورۃ الناس، پھر رکوع سجدے اسی طرح کریں جیسے پہلی رکعت میں کیے تھے۔ جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے تو بیٹھ جائیں۔ اب تشہد پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر تو اب درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر یہ دعا پڑھیں اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ تشہد، التحیات، درود شریف دعا پڑھنے کے بعد آخر میں دائیں طرف سلام پھیر کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں طرف بھی یہی کہیں۔ مکمل 2 رکعت نماز کا طریقہ تھا۔ اگر آپ ظہر، عصر، مغرب یا عشاء پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کی تعداد اور زیادہ ہوگی، مگر طریقہ یہی رہے گا۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو کر تیسری اور چوتھی رکعت ادا کی جاتی ہے۔ ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت صرف پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، باقی میں صرف سورہ فاتحہ۔ نماز کے بعد سلام کے فوراً بعد تسبیحات پڑھنا سنت ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا مانگنا چاہیے۔ مانگیں کیونکہ اس وقت دعا قبول ہونے کا خاص موقع ہوتا ہے۔ نماز صرف فرض عبادت نہیں بلکہ زندگی کا سہارا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور مشکلات میں آسانی عطا کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی مصروف ہوں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز نہ صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب لاتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں نظم، صبر اور پاکیزگی بھی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، اب میں آپ کو نماز چھوڑنے پر جو وعید ہے قرآن و حدیث میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر وقت میں۔ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسے جان بوجھ کر چھوڑنا یا بالکل ترک کر دینا انتہائی سنگین گناہ ہے جس کی قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ ذیل میں صحیح دلائل درج ہیں۔ قرآن مجید سے وعید سورۃ الماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ:
تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ مفسرین امام قرطبی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عن صلاتہم ساہون میں ترک نماز کرنے والا بھی داخل ہے۔ سورہ مریم میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ایسے بدتر لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات نفس کی پیروی کی، سو عن قریب غی جہنم کی ایک وادی میں گزرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اضاعوا الصلاۃ کا مطلب نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا یا بالکل چھوڑ دینا ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، یعنی نماز نہ پڑھنا جہنم میں داخلے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ صحیح احادیث سے وعید، صحیح بخاری و مسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنا حائل ہے، یعنی جو نماز چھوڑ دے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ صحیح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی کوئی ذمہ داری، حفاظت باقی نہیں رہی۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص جان بوجھ کر ایک لکھی ہوئی فرض نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ خلاصہ، علماء کا اجماع، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ عظیم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کا اتفاق ہے کہ نماز کو بالکل ترک کرنے والا فاسق ہے، اور اگر وہ اسے بالکل جائز سمجھ کر چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ چکا ہے تو فوراً توبہ کرے، قضا نمازیں پڑھے اور آئندہ کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، میرے دلوں میں اپنا خوف اس طرح ڈال دے کہ میں تیری نافرمانی سے ہر لمحہ ڈرتا رہوں، اور تیری محبت اس طرح بھر دے کہ میری ہر سانس تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا ایسا شوق عطا فرما کہ کوئی کام، کوئی نیند، کوئی دوست اور کوئی دنیا کی چیز مجھے تیری طرف سے روک نہ سکے۔ اے میرے پروردگار، اے اللہ، میری نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری زندگی کا سب سے پیارا لمحہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم، اے سارے جہان کے مالک، جب میری زبان پر اللہ اکبر آئے تو میرا دل کانپ جائے، جب میں سجدے میں سر رکھوں تو جہنم کی آگ کا تصور میری کمر توڑ دے، اور جب میں السلام علیکم کہہ کر کھڑا ہوں تو جنت کی خوشبو میری روح کو مہکا دے۔ اے پروردگار عالم، اے کائنات کے مالک، مجھے اس بات کا ڈر دے کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس بات کا یقین دے کہ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اے کائنات کے مالک، اے رب العالمین، میرے دل سے نماز کی سستی نکال دے، کاہلی نکال دے، بہانے نکال دے، اور میری زبان پر ہر وقت یہ دعا رکھ، اے اللہ، مجھے
نمازوں کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیں۔